ناظرین، ضمیر کی آواز کی چینل سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قبل اس سے ہم اصل قصے کی طرف بڑھیں، میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ میری چینل کو شیئر کریں، ویلاگ کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ آپ کو ملتی رہیں۔ میں فضل چودھری آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ سے ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس میں آپ دیکھیں کہ جب ہمارے جو وچار ہیں یا ہماری سوچ جو ہے وہ ہمارے ہر عمل پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ اس میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک کمہار تھا، وہ مٹی آپ کو پتہ ہے گوند کے اور بڑی اس کے ہاتھ بھی لبڑے ہوتے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ چیز بناتا ہے۔ تو وہ کچھ بنا رہا تھا، تو اس میں جہاں وہ اپنے کمہار خانے میں بنا رہا تھا تو اس کی بیوی جو ہے وہ ادھر آ گئی، تو اس نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے ہاتھ مٹی میں اسی طرح ہی لبڑے ہوئے تھے، گوندے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا میں چلم بنا رہا ہوں۔ تو چلم بنا رہا ہوں تو میں چلم سے بعض لوگوں کو شاید سمجھ نہ آئے، چلم وہ ہے جو کہ حقے کے اوپر رکھی جاتی ہے اور دیہات میں عام طور پہ حقہ استعمال ہوتا ہے، اور اس چلم میں جو تمباکو رکھا جاتا ہے اور اوپر کولے جو ہیں بالکل جو نیم گرم کولے رکھے جاتے ہیں جس سے وہ تمباکو جھلستا ہے، اور پھر وہ جو حقے کی ناڑی ہے اس سے کش لگا کے تو وہ جو ہے جو سگریٹ نہیں پیتے یا حقہ پیتے ہیں وہ اس سے اپنا لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو یہ تو جو ہے دیہات والے لوگ ہیں یا سمجھے جن کے پاس ہے، اور آج کل کی جو ہے پود ہے وہ تو شیشہ کو نکلا ہوا ہے۔ مجھے تو اس سے اتنا عام طور پہ وہ شیشہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی استعمال کرتے ہیں یا شیشہ پیتے ہیں۔ تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ بہرحال اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو وہ چلم بنا رہا تھا تو اس کی بیوی نے کہا چلم کیوں بنا رہے ہو؟ یہ جو ہے آگے گرمیاں ہیں اور سرائی بناؤ، وہ بھی خوب بکے گی۔ تم کہتے ہو چلم بہت بکے گی لیکن سرائی بھی بہت بکے گی، گرمیاں میں ہے اور لوگ اس میں پانی ٹھنڈا کریں گے اور وہ بھی بکے گی۔ اس نے وہ جو چلم بنا رہا تھا اس کی مٹی شٹی جو گوندی چھوڑ دی اور پھر نئی مٹی بنائی، نئی طریقے سے گوندا اور اس کو بنایا، اور سرائی جو ہے بنانے کے لیے جو اس نے وہ جتن کیا یا شروع کیا، تو سرائی جو بن رہی تھی تو اس میں جو ہے وہ مٹی جو ہے بولی، اور اس نے مٹی نے کہا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا پہلے میں چلم بنا رہا تھا، اب میں جو ہے وہ میرے وچار میں آیا، میری سمجھ میں آیا یا میری بیوی نے کہا تو میں اب سرائی بنا رہا ہوں۔ تو وہ مٹی بولی یہ تمہاری سوچ میں نے تو میری قسمت بدل دی ہے۔ اگر میں چلم میں مٹی ہوتی تو میں خود بھی گرمی میں جو جھلستی اور لوگوں کو بھی گرمی میں پہنچاتی۔ تو یہ جو سرائی ہے اس میں چونکہ پانی ٹھنڈا ہوگا اور لوگ جو ہے بھی ٹھنڈک لوگوں کو پہنچاؤں گی اور میں خود بھی مجھے ٹھنڈک ہوگی، تو یہ تو تم نے میری قسمت ہی بدل دی ہے۔ سو دیکھیں بچار سے، سوچ سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس ایک سوچ سے، اچھی سوچ سے آپ اپنی قسمت کو، دنیا کو بدل سکتے ہیں، اپنی ذاتی جو ہے۔ اسی طرح ایک اور قصہ آگے چلتے میں آپ کو سناتا ہوں۔ والٹ ڈزنی سنا ہوگا، جس نے کہ بہت بڑی انٹرٹینمنٹ کی ایک سلطنت ہے اس کی۔ اس نے جب وہ بالکل والٹ ڈزنی نہیں تھا اور عام حالت میں تھا تو تہہ خانے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک میز کے اوپر اس کا چائے کا کپ پڑا ہوا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ نیچے سے ایک چوہا جو ہے وہ جو میز ہوتا ہے اس کے اوپر کپڑا لٹک رہا تھا، تو کپڑے کے ساتھ وہ چڑھتا چڑھتا ہوا چوہا اوپر آیا چڑھ کے اور اس نے کپ میں سے سپ لیا اور واپس چلا گیا۔ معاف کرنا۔ تو والٹ ڈزنی جو ہے وہ اپنی سیٹ کے اور پیچھے ہو کے تو بڑے شوق سے دیکھنے لگا اور اس تجسس میں کہ آیا یہ چوہا دوبارہ آتا ہے یا نہیں۔ تھوڑی سی دیر کے بعد چوہا پھر دوبارہ اسی عمل سے کپڑے کے ساتھ سے چلتا ہوا اوپر آیا، سپ لیا، چلا گیا۔ پھر والٹ ڈزنی اور جو ہے متجسس ہوا کیا بات ہے کہ نہیں، یہ تیسری دفعہ پھر وہ اسی طرح آیا، 4 5 6 دفعہ ہوا۔ تو والٹ ڈزنی کو خیال آیا کہ اس چوہے نے مجھے انٹرٹین کیا ہے
تو میں دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے کیوں نہ انٹرٹینمنٹ جو ہے مہیا کروں۔ تو اس سے وہ مکی ماؤس جو ہے اس کو ذہن کی طرف گیا، اور آہستہ آہستہ اس نے لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کے ایک سمندر جو ہے وہ مہیا کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ سوچ جو ہے، وچار جو ہے، اچھی سوچ جو وچار جو ہے وہ بدل دیتا ہے، سارے حالات کو بدل دیتا ہے، دنیا کو بدل دیتا ہے، انسان کی دنیا کو بدل دیتا ہے، لوگوں کے لیے بھی بہت سی جو ہے چیزیں جو ہے تبدیل کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اچھے وچار جو ہے، اچھی سوچ جو ہے اس کو پیدا کرنا چاہیے، اور اس کے عمل کرنے کے لیے راہ جو ہیں وہ ہموار کرنی چاہیے۔ یہ ایک میں نے آپ کو ایک جو قصہ ہے یہ سنایا تھا، اس سے یقیناً آپ محظوظ ہوئے ہوں گے اور اس سے ہم لطف اندوز ہوں گے، اور یہی کوشش کریں گے کہ ہم کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنیں، ہم خوشی کا بنیں۔ انٹرٹینمنٹ جو ہے یہ بھی خوشی ہے، تو اسی لیے ہم کسی کے لیے خوشی کا باعث بنیں، تکلیف کا باعث نہ بنیں۔